وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تو فرمایا کہ وهو سبحانہ قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بین النفی والاثبات. اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، قد جمع کر دیا فیما وصف وسمى به نفسہ، جو بھی اپنا وصف اور نام ذکر کیا اپنی ذات کا جو بھی وصف بیان کیا اور جو بھی نام ذکر کیا، اللہ نے وہاں جمع کر دیا بین النفی والاثبات، نفی اور اثبات. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دو قاعدے اور آ گئے، نفی کا اور اثبات کا. کچھ ناموں میں نفی ہے جن سے اللہ پاک ہے، اور کچھ ناموں میں اثبات ہے جن کا اللہ مستحق ہے. پہلے قاعدے کیا گزرے کہ اللہ کے تمام نام حق ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، تشبیہ کے بغیر، تکییف کے بغیر، تمثیل کے بغیر اور تحریف کے بغیر. یہ قاعدہ اور آ گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ناموں اور صفات کے ذکر میں دو چیزوں کو اکثر جمع کیا ہے، نفی کو اور اثبات کو. کچھ صفات ایسی ہیں جن سے اللہ پاک ہے، ان کی نفی ہوگی، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو کمال کی ہیں جن کا اللہ مستحق ہے، وہ ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ نفی اور اثبات آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گے. فلا عدول لأہل السنہ والجماعہ عما جاء بالمرسلون. اب جو اہل السنہ والجماعہ ہیں اور طائفہ منصورہ ہیں، ان کے لیے پھرنا نہیں ہے، لا عدول، پھرنا جائز نہیں ہے، عما جاء بالمرسلون، اس عقیدے سے، ان اصولوں سے جو رسول لائے. رسولوں نے جو عقیدہ بیان کر دیا اور جو قواعد بیان کر دیے، اس سے اہل السنہ والجماعہ پھر نہیں سکتے. یہ بھی ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات نفی اور اثبات کے ساتھ. کچھ صفات کی نفی ہے جو اللہ کے لائق نہیں ہے، جن میں نقص ہے، کوئی کمی ہے، جیسے نیند آنا یہ کمی ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی. یہ نیند کی نفی اللہ سے کی جائے گی. حتیٰ کہ اونگ آنا، اونگ بھی نقص کی صفت، عیب ہے، اس کی نفی کی جائے گی. اللہ کو اونگ نہیں آتی. موت ایک نقص ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی، اس کی نفی ضروری ہے. یہ صفات وہ ہیں جن کا تعلق نفی کے ساتھ، کیونکہ یہ تمام صفات نقص ہیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں. اور پھر کچھ صفات اثبات کی، وہ حی ہے، قیوم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. یہ تمام کمال کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. تو اسماء و صفات میں جو ایک قانون ہے وہ یہ ہے کہ اسماء و صفات کا عقیدہ نفی و اثبات ہے، نفی اور اثبات کے ساتھ. تو اس نفی کو کوئی شخص تعطیل پر محمول نہ کرے اور اثبات کو کوئی شخص تشبیہ پر محمول نہ کرے، جیسا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ فلا عدول لأہل السنہ والجماعہ عما جاء بالمرسلون. انبیاء جو بھی عقیدہ لائے اہل السنہ والجماعہ اس سے پھر نہیں سکتے، عدول اختیار نہیں کر سکتے. فإنہ صراط المستقیم، وہی صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعم اللہ علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اور وہ کون ہیں؟ وہ من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، اور صدیقین ہیں، اور شہداء ہیں، اور صالحین. لہذا جو عقیدہ انبیاء نے بیان کر دیا اس کو اختیار کرنا ضروری ہے. اس عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ وہ عقیدہ نفی و اثبات بیان ہوا ہے. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، احسنت، بارک اللہ فیک. وقد دخل في هذه الجملة، اب جو جملہ ہم نے پیچھے ذکر کیا ان قواعد کے حوالے سے، اور ایک قاعدہ نفی اور اثبات کا،
اس میں داخل ہو گیا ما وصف اللہ بھی نفسہ فی سورۃ الاخلاص کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف پیش کیا سورہ اخلاص میں. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد جو آگے آ رہی، تو جو ہم نے قاعدہ ذکر کیا نفی اور اثبات کا، یہ قاعدہ سورہ اخلاص میں موجود ہے. کچھ صفات ایسی ہیں جن سے اللہ کی تنزیہ پاکیزگی اور نفی کی جائے گی، اللہ ان کے لائق نہیں ہے اور وہ اللہ کے لائق نہیں ہے. اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائیں گی. تو نفی اور اثبات دونوں کا رنگ سورہ اخلاص میں موجود ہے. آئیے پڑھتے ہیں. کفار قریش نے کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، اپنے رب کا نسب بیان کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب میں یہ سورہ نازل کی جو بڑی معتبر صورت، یعنی تعدل سورۃ القرآن آپ نے پڑھا. یہ ایک ہی سورۃ اخلاص جو ہے 1/3 قرآن کے برابر، 1/3 قرآن کے برابر. اور بڑی بابرکت. امام دارقطنی کا قول ہے کہ قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب سے بڑھ کر فضیلتیں اس صورت کی ثابت ہیں. سورہ اخلاص الفاظ بہت کم ہیں مگر اس کو یعنی سب سے بڑی صورت قرار دیا گیا باعتبار موضوع کے. چنانچہ اس سورہ اخلاص میں نفی اور اثبات دونوں رنگ موجود ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اس بات ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ثابت ہو، احدیت اس کا ایک ہونا ثابت ہو. یہ اس بات کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ اس بات کا رنگ ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ اس بات کا رنگ ہے. الصمد کا معنی ایسا سید جو اپنی سرداری میں کامل اور پوری دنیا اس کے محتاج ہے، اور قیامت کے دن بالخصوص سارا عالم جو جمع ہوگا حشر کے میدان میں اللہ کا محتاج ہوگا. الصمد ایسا سردار جو اپنی سرداری میں سعودت میں کامل ہے. تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی اور یہ بھی اس بات ہے. تو پہلی دو صفات ان میں اس بات کا رنگ ہے. اللہ ایک ہے، یہ صفت اللہ کے لیے ثابت ہے. اللہ الصمد ہے، وہ ذات ایسی ذات ہے جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کوئی نقص نہیں ہے. یہ بھی اس بات ہے. آگے لم یلد لم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، یہ نفی آ گئی نا. اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہو، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا باپ. یہ صفت ہے، یعنی اولاد ہونا باپ ہونا صفت نقص ہے جو احتیاج کو ظاہر کرتا ہے. اولاد ہونا اور باپ ہونا احتیاج کو ظاہر کرتا ہے. مانا بندہ محتاج ہے. انسانوں کو ضرورت ہے اولاد کی اور باپ کی، خالق کو نہیں. تو خالق اس سے پاک ہے. اور یہ نفی کا رنگ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اصل میں یوں ہے ولم یکن لہ احد کفوا، ولم یکن لہ احد کفوا، اور کوئی نہیں اس کا ہمسر، اس کا ہم مثل. تو کفو کی بھی نفی ہے یہاں. تو سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر ہے. 2 صفات اس بات کے رنگ میں اور 2 صفات نفی کے رنگ. تو خالق کائنات نے اپنی صفات کا تعارف کرایا ان 2 اصولوں کے ساتھ. کیا اصول ہے؟ نفی اور اثبات. نفی اور اثبات. اچھا، نفی اور اثبات جو ہے یہ قاعدہ ہر صفت پر بھی جاری ہو سکتا ہے. ہر صفت، جیسے اللہ تعالیٰ احد ہے، اس بات ہے. اس پہ نفی کا پہلو یہ ہے کہ اور کوئی احد نہیں ہے، اور کوئی احد نہیں. اللہ الرحمن ہے، یہ اس بات ہے، اور کوئی رحمان نہیں. اللہ تعالیٰ الصمد ہے، یہ اس بات ہے، اس کے سوا کوئی الصمد نہیں. ہر صفت میں اس بات اور نفی کا رنگ موجود ہے. لیکن جو اصل قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو صفات نقص ہیں اللہ ان سے پاک ہے، ان کی نفی کرنا اللہ سے ضروری ہے. جو صفات کمال ہے اللہ ان کا مستحق ہے. تو صفات کمال اس بات کی صفات ہے، اور صفات نقص جو ہیں وہ نفی کی صفات ہے.